بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیمار کی عیادت کی فضیلت۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک وہ جنت کے تازہ پھلوں کے چننے میں مصروف رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے تازہ پھل چننا۔ فائدہ: بیمار شخص کی عیادت کرنا بڑے اجر اور ثواب کا عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں ان میں بیمار کی عیادت بھی داخل ہے۔ مریض کے پاس بیٹھ کر اس کی دل جوئی کرنا اور اس سے حوصلہ افزا باتیں کرنا سنت ہے۔ بیمار کی عیادت کرنا مسلمانوں کے باہمی حقوق میں سے ایک ایسا حق ہے جس سے اس میں آپس میں الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے اور ان کے درمیان ربط اور تعلق میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے بارے میں احترام کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس کی وہ بہترین جزا عطا فرماتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور حدیث میں اس کی فضیلت اس طرح بیان کی گئی ہے: جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اور اس کو جنت کا ایک باغ بھی عطا کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا کہ اپنے ملنے جلنے والوں میں سے کسی کی بیماری کی اطلاع ملتی تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ عیادت کے آداب میں سے یہ ہے کہ مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا حال پوچھا جائے، بشرطے کہ ہاتھ رکھنے یا حال پوچھنے سے مریض کو تکلیف نہ ہو۔ اگر تکلیف کا اندیشہ ہو تو نہ ہاتھ رکھنا چاہیے نہ حال پوچھنا چاہیے۔ ایسے ہی تیمار داروں سے خیریت دریافت کر لینا کافی ہے۔ اسلام میں جتنی فضیلت بیمار کی عیادت کی بیان کی گئی ہے اس سے زیادہ تاکید اس بات کی گئی ہے کہ اپنے کسی عمل سے مریض کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے۔ جس عیادت سے بیمار یا تیمار داروں کو زحمت اٹھانی پڑے اس سے ثواب کے بجائے عذاب کا شدید خطرہ ہے۔ چنانچہ اگر مریض کے لیے کسی شخص سے ملاقات مضر ہو تو ایسے میں ملاقات کا اصرار کرنا بالکل جائز نہیں۔ ایسے ہی باہر حال معلوم کر کے آ جانا اور دعا کرنے سے عیادت کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ مریض کو جتانے یا بتانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث میں اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے وہ اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے بلکہ مختصر عیادت کر کے چلا آئے، کیونکہ زیادہ دیر بیٹھنے سے اکثر مریض کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، جس سے بے تکلف شخص کو خود مریض اپنی تسلی یا دل بستگی کے لیے بٹھانا چاہے اس کے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ عیادت کے لیے مناسب وقت کا بھی انتخاب بھی بہت اہم چیز ہے۔ ایسے وقت میں عیادت کو جانا درست نہیں جب مریض کے آرام یا دیگر معمولات میں خلل آئے، لہٰذا تیمار داروں سے پہلے ہی پوچھ لینا چاہیے کہ عیادت کا مناسب وقت کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیمار کی بھی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ دعا فرماتے: لا یأس طہور انشاءاللہ، کوئی فرق نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔